کہ جو زیر ناف بال ہیں ان کے کاٹنے کا کیا شرعی حکم ہے، اس کی مدت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس حوالے سے حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5899 ہے۔ فرمایا الفطرۃ خمس، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ اس کا مطلب انبیاء سابقین علیہم السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ کیا؟ الختان، ختنہ کرنا، والاستحداد، زیر ناف جو بال ہیں ان کو مونڈنا، وقص الشارب، مونچھے کم کرنا، وتقلیم الاظفار، ناخن ترشوانا، ونتف الابات، ونتف الآبات، اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ یہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی کہ یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 588 نمبر۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ مونچھے اور بغل کے بال اکھاڑنے، ناخن کاٹنے اور منہ زیر ناف مونڈنے میں ہمارے لیے جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ ہے ان لا نترک اکثر من 40 لیلہ، 40 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں، 40 راتوں سے زیادہ اسے نہ چھوڑیں، اس سے پہلے پہلے یہ عمل ضرور کر لیں۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مشکات شریف کی شہرا آفاق شرح اشعۃ اللمعات جلد 3 صفحہ 569 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے، اس سے پہلے پہلے بندے کو یہ عمل کر لینا چاہیے۔ اور پھر اس میں بہتر کیا ہے، اس میں افضل عمل کیا ہے، سب سے اعلیٰ صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مونچھیں اور ناخن یہ ہر جمعہ کو کاٹ لیے جائیں، اور ہر 20 دن میں لازمی طور پہ زیر ناف بالوں کو مونڈ لیا جائے۔ تو یہ تو صورتحال ہے اس حوالے سے، اور آگے جو فقہاء کرام نے اس کی مزید جو توجیہ اور تشریح کی ہے وہ بھی تقریباً اسی سے ہی متعلقہ ہے۔ حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت علامہ نظام الدین ہوں، یا اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنہ ہو، تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یہی ہے کہ جو زیر ناف بال ہیں ان کو چاہیے کہ بندہ ہفتے میں 1 مرتبہ ختم کر لے، مونڈ لے اور غسل کر لے، بدن کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، بدن کو توانا رکھنے کے لیے، فزیکلی بھی میڈیکلی بھی اس کی تحسین کی گئی ہے۔ تو افضل دن جمعہ کا ہے، افضل دن جمعہ کا ہے، لیکن ہر 15 دن کے بعد یہ عمل کر لیا جائے تو اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ لیکن 40 دن سے زیادہ اگر گزر جائیں اور بندہ یہ عمل نہ کرے، زیر ناف بال نہ مونڈے، تو اس میں پھر مکروہ تحریمی اس کو کہا گیا، مکروہ تحریمی، ہر لحاظ سے انسان کے لیے یہ نقصان دہ عمل ہے۔ تو ان چیزوں کو چاہیے کہ ہم بوقت اور جو بہتر صورتحال ہے اس کے مطابق ہم پرفارم کریں اور عمل کریں۔